الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سفر کی پہلی تاریخ ہے اور سفر المعظم اس کے لیے ہمارے معاشرے میں بہت ساری جو باتیں مشہور ہیں کہ یہ بلاؤں کا مہینہ ہے، بلائیں آتی ہیں، اور ان باتوں کی بنا پر لوگوں کے اندر جو ہے وہ بہت ساری رسمیں پیدا ہو گئی، بہت ساری رسمیں پیدا ہو گئی۔ کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اور انہوں نے اس مہینے کے اندر خاندان، قبیلے اپنی اپنی رسم و رواج بنائے ہوئے۔ سفر ایسا ہی مہینہ ہے جیسے بقیہ دوسرے مہینے۔ اللہ کی عبادت، صدقات جس طرح لوگ سفر کے مہینے میں کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر اس ذہن سے کرتے ہیں کہ صرف بلائیں اسی مہینے میں اترتی ہیں اور اس مہینے میں اگر صدقہ و خیرات کر دیا جائے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بھائی دیکھیں، پریشانی تو پورے سال آ سکتی کسی بھی۔ سفر کے مہینے میں ہر سال میں خاص طور پہ ذو البحر کے متعلق عرض کرتا ہوں، جو ہر مہینے ہماری جامعہ میں جس کا ختم ہوتا ہے، تو یہ سفر کے مہینے میں یہ ذو البحر خاص پڑھی جاتی ہے، اور ذو البحر کے پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سفر کی 6، 7 اور 8 تاریخ کو اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ ذو البحر ایک بہت ہی مجرب دعا ہے، مجرب وظیفہ ہے، اور بڑا برکت والا یہ عمل ہے۔ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جس گھر میں اگر ذو البحر لکھ کے لگائی جائے تو اللہ تعالیٰ ناگہانی آفات سے اس گھر کو محفوظ کر دیتا ہے۔ ذو البحر اکثر لوگ پڑھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نکالنے کے متعلق سوالات بھی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے آج کی تربیتی نشست میں سوچا کہ ذو البحر کے بارے میں تفصیلاً آپ لوگوں سے عرض کر دوں۔ رہ گیا مسئلہ اس کے پڑھنے کا، تو چاہے نشست میں بیٹھے ہوئے افراد ہوں یا مجھے چینل جامعہ کنز الانوار پہ سننے والے افراد ہوں، تو بغیر اجازت کوئی بھی وظیفہ نہ کیا۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کی ترتیب، تو اگر کسی کو کرنا ہے تو پہلے اجازت طلب کر لیں، کہ بنا اجازت کوئی بھی کام وہ اگر کیا جائے تو اس کی برکات زائل ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جو فوائد اس سے ملنے چاہیے وہ فوائد نہیں ملتے، بلکہ بسا اوقات الٹ ہو جاتا ہے کہ ہم فائدے کے لیے پڑھ رہے تھے کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، لیکن وظیفہ کیا پڑھا، پریشانی لاحق ہو گئی، بیماری آ گئی،
سر میں درد مسلسل رہنے لگا یا کوئی اور ٹینشن، یہ وجہ ہوتی ہے جو ہمارے یہاں لفظ مشہور ہے رجعت۔ تو بغیر اجازت کے جب کچھ عمل پڑھا جاتا ہے تو رجعت کا خدشہ ہوتا ہے اور رجعت ہو جاتی ہے۔ پہلے میں طریقہ بتاتا ہوں۔ حزب البحر 6، 7، 8 3 تاریخ جو ہیں اس میں 120 مرتبہ 3 دن پڑھا جاتا ہے، یعنی 360 کی تعداد پوری کی جاتی ہے۔ جو پڑھنا چاہے وہ اعتکاف کرے۔ مرد حضرات کے لیے احرام باندھنا بھی ضروری ہوتا ہے، روزہ رکھے، ترک جلالی اور جمالی بھی کرے، اور سب سے اہم چیز خلوت تنہائی اختیار ہے۔ ان چیزوں کو جب کیا جائے تو پھر زکوٰۃ کو شروع کیا۔ 120 مرتبہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھا جاتا، تو اس کو ڈیوائڈ کر لیں۔ 40 مرتبہ کی 3 نشستیں کر لیں، 20 مرتبہ اگر پڑھنا ہو تو 5 نشستیں کر لیں۔ 120 کرنا ہے نا ہم نے، تو 5 نشستوں میں پڑھا جا سکتا ہے، 20 کر کے پڑھا جائے۔ ایسا نہیں کہ ایک نشست میں تو آپ نے 20 پڑھا، دوسری نشست میں 15 پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے 25 پڑھ لیا۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اگر کسی تعداد کو نشستوں میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو وہ تمام نشستوں کی تعداد ایک جیسی ہونی چاہیے، الگ الگ نہ ہو۔ سیکنڈ، احرام مرد حضرات باندھیں گے، اور روزہ بھی رکھیں گے۔ خواتین اگر کرنا چاہتی ہیں تو ظاہر ہے تو ان کا احرام کے کپڑے ہو۔ اعتکاف کی نیت سے اپنی جگہ پہ بیٹھیں۔ اگر مرد مسجد میں جاتا ہے اعتکاف کی نیت کر کے وہاں پر اس وظیفے کو پڑھیں۔ گھر خواتین اگر کرنا چاہیں تو جو ان کی مسجد بیت ہے جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں پہ نفلی اعتکاف کی نیت کر کے وہ بیٹھیں۔ حصار باندھ کے بیٹھیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، چاہے حزب البحر کا پڑھیں، سورہ مزمل شریف کا، یا اس کے علاوہ جو بھی میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کی، بہت سارے وظائف میں نے پڑھوائے ہیں، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بیٹھیں تو اپنے قوت ارادی سے اپنا حصار باندھیں۔ ارادے سے حصار بندے گا کہ میں اللہ کی پناہ میں آ کر اپنا حصار کرتی ہوں ان تمام شیاطین اور نقصان دہ مخلوقات سے۔ جب یہ تصور آپ باندھ کے بیٹھ جاؤ گے اللہ کے حفاظت میں، تو انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بغیر حصار کھولے آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا بھی نہیں، اور حصار کھلے گا بھی آپ کے ارادے سے۔ صرف ارادہ کر لیں کہ میں اپنا حصار کھولتی ہوں اور میرا وظیفہ پورا ہو گیا۔ بغیر حصار کھولے اگر کھڑے ہو گئے تو آپ کا حصار ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ پھر حصار نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب حصار باندھیں گے اسی طرح حصار آپ نے اپنے ہی ارادے سے کھولنا بھی ہے۔
اور حصار کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مالک ہم تیری پناہ میں آ گئے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی جس کو پناہ مل جائے، اللہ کی حفاظت مل جائے، یقیناً وہ شیاطین سے اور نقصان دینے والی مخلوقات سے محفوظ ہو۔ باوضو بیٹھیں اور ایک دن پہلے سے ترک جلالی اور جمالی پر عمل شروع کریں۔ ترک جلالی اور جمالی یعنی گوشت وہ کسی بھی قسم کا ہو، مرغی کا، مچھلی کا، بکرے کا، انڈے سے بنی ہوئی تمام چیزیں، بسکٹ، کیک، جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں عموماً اس میں انڈا ڈالا جاتا ہے، دودھ سے بنی ہوئی تمام چیزیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں دودھ کن کن چیزوں میں ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سیکنڈ، باہر کی چیزوں سے اجتناب برتیں، باہر کی چیزیں نہ کھائیں، اگر ممکن ہو تو اپنے ہاتھ سے بنا کر چاولوں کو بوائل کر لیں، اپنے ہاتھ سے روٹی بنا لیں 3 وقت، اور 3 دن کی تو بات ہے۔ نہ تو آپ دودھ والی چائے پئیں گی، نہ دودھ جس چیز میں شامل ہوگا، چاہے وہ پاؤڈر کی شکل میں ہو یا لکوڈ کی شکل میں، اس کا استعمال نہیں کرنا۔ 3 دن اس طرح آپ نے کرنے ہیں کہ 6 تاریخ مغرب سے شروع ہوگی، مثلا آج کا دن اس وقت 5 تاریخ ہے، تو آج مغرب کی نماز سورج غروب ہوتے ہی 6 تاریخ لگ جائے گی، آپ کے پڑھنے کا وقت شروع ہو، اور اگلے دن عصر تک آپ نے اپنی تعداد 120 کو مکمل کرنا ہے۔ 5 نشستوں کے ساتھ کر لیں، یعنی جو بھی تعداد بنائیں گی وہ ہر نشست کے اندر رہے۔ کھانے پینے میں احتیاط یہ کیجئے کہ عموماً جب وظیفہ وغیرہ کیا جاتا ہے تو ترش چیزیں، چٹپٹی چیزیں، ان چیزوں سے بچا جاتا ہے۔ اب کوئی جناب کہہ رہا ہے ہم گوشت تو کھا نہیں رہے، چلیں تہاری بنا لیتے ہیں ذرا چٹپٹی سی، اس میں خوب ہری مرچیں، جناب تھوڑا اچار کا مسالہ بھی ڈالا اور قورمے کا بھی مسالہ ڈالا، اور جناب زبردست قسم کی تہاری آپ نے کہا یہ تو سادہ کھانا ہے، ایسی چیزوں سے بچنا ہے، سادی غذا استعمال کرنی ہے، قہوہ پینا ہے، 3 دن اپنی خواہشات کو، اپنے نفس پر قابو پانا، یہ پریکٹس ہے اپنے نفس پہ قابو پانے کہ ہم کس طرح اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں۔ خواہش ہوتی ہے، ہماری زبان چٹخاروں والی چیزوں کو طلب کرتی ہے نا، کہ یہ بھی کھائیں وہ بھی کھائیں، لیکن ہم نے اپنے نفس پر قابو پانا ہے اور اپنے نفس کو قابو پانے کی پریکٹس کرنی ہے۔ جب نفس ہمارا گناہ کی طرف جاتا ہے، گناہ کرنے کی طرف وہ سوچتا ہے، اسے ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ نے کھانے سے اپنے نفس کو روکا نا، بہت ساری چیزوں سے روکنے پر قادر آپ ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں۔ تو ترک جلالی جمالی 1 دن پہلے سے شروع کر دیجیے گا، اور سادہ کھانا کھائیے گا۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے ہر نشست میں، باوضو بیٹھیں، پہلے حصار کریں، پھر اگر 20 مرتبہ پڑھنے کا
پڑھنے کی نشست ہے تو 20 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اپنے ارادے سے اپنے حصار کو کھولیں اور پھر آپ اٹھ سکیں جب 3 دن پورے ہو جائیں۔ تو خصوصیت کے ساتھ صوفیہ نے نصف البحر کی زکوٰۃ کے بعد صدقہ کرنے کا ارشاد فرمایا، صدقہ ضرور۔ اور خصوصی طور پہ مجھے جو اس وقت سن رہے ہیں عاملین جو علاج معالجے کے معاملے سے وابستہ ہیں، تو جہاں ہم لوگوں کی بلائیں اتارتے ہیں علاج کے ذریعے سے، تو اپنی بلائیں بھی صدقہ دے کر اتاریں، اور جو وظیفہ پڑھیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ صدقہ کریں۔ اللہ نے جتنی وسعت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو گائے کاٹنے کی وسعت دی ہے تو گائے کاٹ کے صدقہ کر دیں، بکرا کاٹنے کی اللہ نے وسعت دی ہے، بکرا کاٹ کے صدقہ کر دیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم ایک مرغا کاٹ کے تو صدقہ کریں، ضروری۔ اور صدقہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدقہ بلاؤں کو دور کر، صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ روزانہ کی بیس کے اوپر آپ لوگ جتنے بھی میرے شاگرد بیٹھے ہیں، روزانہ کی بیس کے اوپر کوئی بھی چاہے 1 روپیہ ہی صحیح صدقہ ضرور نکالیں۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمارے جامعہ کنز الانوار ہم نے اپنے ڈبے بنائے ہوئے ہیں اور عموماً گھروں کے اندر رکھوائے ہیں کہ صدقہ نافلہ اس کے اندر ڈال دیا کریں روزانہ، اس سے آپ کا صدقہ بھی ادا ہوگا اور وہ رقم جو ہے ہماری جامعہ کنز الانوار کے دینی مصارف کے اندر خرچ بھی ہو جائے گی، اور دین کے کام کے اندر مدد کرنے کا جو اجر ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ یہ 3 دن آپ اس طرح 120 مرتبہ پڑھنے کے بعد اور صدقہ دینے کے بعد آپ اس کی زکوٰۃ کبیر دینے والوں میں شمار ہو جائیں گے، اور پھر روزانہ کوئی ایک تعداد جو آپ کو گرا نہ گزرے، آسان 5 مرتبہ 3 مرتبہ یا کم از کم 1 ہی مرتبہ صحیح روزانہ کی بنیاد پر نصف البحر پڑھیں، روزانہ انشاءاللہ اس کی جو برکات ہیں، فضائل ہیں، اور اس کے پڑھنے والوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ ہمیں بھی انشاءاللہ ملے گی۔ دیکھیں وظیفہ کوئی بھی ہو، ہم جب کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں مقصود کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے مقصود؟ کیوں پڑھتے ہیں وظیفہ؟ اللہ کی رضا، کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ دعا میں پڑھوں گا تو میں روحانی طور پر طاقتور ہو جاؤں گا، میں یہ پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے یہ دے گا وہ دے گا۔ 2 نظریے ہیں، ایک اللہ کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ جب کوئی وظیفہ ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ کلی طور پر اس کی برکات حاصل نہیں ہو پاتی۔ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ محدود ہو جاتا ہے، وہیں تک، اتنا ہی آپ کو اس سے حصہ دیا جاتا ہے جتنی آپ کی نیت ہو۔ آپ یہ چاہتے ہیں جی میں عامل بنوں گا، اس سے میں لوگوں کے اوپر دم کروں گا، لیکن یہ کوئی آسان تو نہیں ہے۔
عامل بن جانا، لوگوں پہ دم درود کرنا اور جناب ان کے روحانی مسائل کو حل کرنا. انسان سوچتا تو بہت کچھ ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے جب تک کسی کا ہاتھ نہ ہو، کوئی پیچھے موجود نہ ہو. اور اگر کوئی پیچھے نہ ہو اور اپنی مرضی سے جناب جنات اتارنا شروع کر دیں، پھر وہ جس کا جنات اتار رہے ہیں نا اسی کا جنات یا جن اتارنے والے کے اوپر سوار ہو جائیں. اور جس کی جادو کی کاٹ کر رہے ہیں اگر پیچھے کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا تو شاید اتر جائے لیکن اس کا آپ کے اوپر آ جائے گا. لو کر لو، اب اس کی بلائیں آپ پر آ جائیں گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے عاملین بڑے پریشان رہتے ہیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ ٹینشن وہ ٹینشن. اس میں سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ بغیر اجازت کے وہ کتابوں کو دیکھ دیکھ کر وظائف سیکھ لیتے ہیں. شمع شبستان رضا یا اور دوسرے اوراد و وظائف کتابیں انہوں نے پڑھی، وظیفے دیکھے اور شروع ہو گئے. بغیر اجازت کے یہ عامل بننا تو بڑی دور کی بات ہے. عام حالات میں لوگوں کو منع کیا جاتا ہے، علماء منع کرتے ہیں یہ کتابوں سے دیکھ کے وظائف نہ پڑھیں. جی شادی نہیں ہو رہی، کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اخباروں میں ڈھونڈ رہے ہیں وظائف. ہر چلتے پھرتے آدمی نے یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، وہ پڑھنا بھی شروع کر دیا کہ شادی ہو جائے، جلدی سے رشتہ لگ جائے. شادی تو نہیں ہوئی، یہ بیمار پڑ گئی. آئے دن ہفتے میں 2 دن 3 دن یہ بیمار رہتی ہے. کبھی پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں بغیر اجازت کے وظائف پڑھنے کے. ایسے بغیر اجازت کے وظائف ہرگز نہ پڑھا. مخصوص وظائف جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے وہ تو بالکل پڑھے جا سکتے، لیکن ہر کتاب کا وظیفہ پڑھ لینا یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اور صاحب اجازت سے اجازت طلب کرنے کے بعد اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کی تمام تر برکات پھر دستیاب ہو. وہ بغیر اجازت کے کبھی کسی پہ دم نہ کریں، کسی کے علاج کرنے کا سوچیں نہیں، ورنہ پھر آپ کا علاج کون کرے گا؟ ہیں؟ آپ کا علاج کون کرے گا؟ پھر تو ایسے عاملین کو سونا چاندی دیا جائے گا جو لوٹنے والے ہیں. ہاں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے عاملین ہیں جو صرف لوگوں کو لوٹتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہے. ایسے لوگوں سے دور رہیں. علماء اور جو متقی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کے پاس. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جو وظائف پڑھتے ہیں دو وجوہات ہوتی، ایک اپنے لیے اور ایک اللہ کے لیے. جب ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں اس میں خود غرضی ہوتی ہے، اور ہمارا پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے کہ ہمیں جو چاہیے اس کا بدل مل جائے، جسے عام زبان میں کہتے ہیں کاروبار، تجارت. ایک چیز دو تو بدلے میں دوسری چیز لو. جب انسان تجارت کرتا ہے تو تجارت کے انداز میں ہی تجارت ہوتی ہے. مثلا آپ سونا لے کے جاتی ہیں، آپ کا سگا بھائی سنار ہے اور آپ کہتی ہیں کہ مجھے سونا بیچنا ہے، تو وہ سونا لے کے کسوٹی کے اوپر گھسے گا اور دیکھے گا کہ اس کے اندر کتنا کھوٹ ہے
اور کتنا اصل ہے، پھر اسی حساب سے آپ کو پیسے بھی دے گا، بھلے وہ آپ کا اپنا ہو۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تجارت، آپ بیچنے آئی ہیں، تو جب بیچنے آئی ہیں تو سامنے والا کوئی بھی ہو وہ تو اسی انداز کے اندر خریدے گا۔ اگر وہ چیز کھوٹ میں ہے کہے گا یہ تو 2 نمبر لائے ہو، مکس ہے، اس کا اتنا معاوضہ نہیں مل سکتا۔ اور اگر ہے ہی 2 نمبر تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ واپسی پکڑا دے گا، بی بی یہ لو چلو جاؤ گھر، دھوکہ دینے کے لیے آئے ہو مجھے۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ تجارت کی نیت سے جب کوئی بندہ وظائف بھی پڑھتا ہے کہ میں یہ پڑھوں گا تو مجھے یہ حاصل ہوگا، تو جب وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو پھر اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ پڑھنے کی نیت کیا تھی، کس طرح پڑھا، تلفظ کیا تھے، دھیان کیسا تھا، یہ ساری چیزوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ اگر اس میں کھوٹ ملا ہوا ہے تو کیا اتنی قیمت ملے گی جو اصل کی ملنی چاہیے؟ نہیں۔ ہم تو پڑھتے ہی اس لیے نا عوام الناس کے اس کے بدلے میں کچھ مل جائے گا۔ ہماری تو نمازوں کا بھی یہی حال، ہمارے تو روزوں کا بھی یہی حال، ہماری عبادات کا یہی حال، صدقے کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ کی راہ میں 10 روپے دے کے دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 70 گنا دے گا۔ کتنا دے گا؟ 70 گنا دے گا۔ تو جب ہماری نیت یہ ہے تو جناب وہ پھر اس کی جانچ پڑتال ہوگی تو جیسا کھرا ہوگا اتنا ہی آپ کو بدل میں مل جائے گا۔ اگر اپنے لیے وظیفہ پڑھا ہے تو وہ خاطر خواہ اس سے فائدہ حاصل نہیں ہے، اور رب العزت کے لیے پڑھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھا، اس کو راضی کرنے کے لیے پڑھا، تو پھر اگر آپ سونا نہیں تانبا بھی کسی کو تحفہ میں دیتے ہو تو خوشی خوشی قبول کر لیتا ہے۔ مٹی کا بھی کچھ دیتے ہو نا تو قبول کر لیتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مکس کیا ہے، مکس نہیں ہے یا نہیں ہے، پھر دیکھا جاتا، تحفے میں تو نہیں دیکھا جاتا نا، یا تحفے میں بھی دیکھتے ہیں؟ تحفے میں کچھ نہیں دیکھتے بھائی، یہ دیکھتے ہیں کہ دینے والا مجھے تحفہ دے رہا ہے۔ جب ہم کوئی چیز کو عبادت، ریاضت، وظائف اللہ کے لیے پڑھیں اور اس کو تحفتاً پیش کریں تو مالک قبول کرتا ہے اور 100% اس کا بدل بہترین ادا کرتا ہے، 100%۔ اور جب کاروبار کرتے ہیں پھر کچھ نہیں ملتا۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز اس لیے ادا کریں ڈھیروں ڈھیر ثواب مل جائے، شب برات میں عبادت اس لیے کی، نوافل اس لیے پڑھے، وظائف اس لیے پڑھے، اس کے بدلے میں یہ ملے گا۔ تو اب آپ یہ دے کے کچھ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ جیسا ہوگا ویسا ملے گا، اور صرف اس لیے پڑھا میرا مالک مجھ سے راضی ہو، میرا رب مجھ سے راضی ہو، تو پھر 100% جو اس کی برکات ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ ساری کی ساری حاصل ہیں۔ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں کتنی طرح سے ہوتا ہے؟ زور سے بولیے۔ 2 طرح سے، ایک اپنے لیے، ایک اللہ۔ اپنے پڑھنے کے اندر نقصان، نہ جانے اس کے اندر کتنی خامیاں ہو جائیں، سونے میں کتنا کھوٹ ہے، جتنا کھوٹ ہوگا وہ نکال دیا جائے گا، جو کھری چیز ہوگی اس کا بدل مل جائے گا، اس کی روپے مل جائیں گے۔ جب اپنے لیے کچھ پڑھا جاتا ہے تو اس کی جانچ ہوتی ہے، جتنا رب کے لیے ہوتا ہے بس اتنا ہی اجر ملتا ہے، اور جب رب کے لیے ہی پڑھا جائے وہ تو پھر تحفہ ہے اللہ کے، اور تحفے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کم قیمت ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے،
تحفہ تو تحفہ، پھر اس کا بدل اللہ تعالیٰ کے ویسے ہی عطا کرتا، یہ تو محبت ہے۔ کیا ہے محبت؟ کیا ہے کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں گے محبت کیا ہے؟ محبت انسیت ہے، کسی کی طرف مائل ہونا۔ کیا ہے؟ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب بندہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ویسے ہی اجر دیتا ہے، جب وہ اللہ کے لیے کرتا رہتا ہے تو اسے اللہ سے محبت ہو، کچھ محبت میں جب کرتا ہے تو اور اللہ اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے، جب اور محبت بڑھتی ہے تو وہ عشق بن جاتا ہے، اور جب عشق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے عاشق کو قتل کر دیتا ہوں، مار دیا جاتا ہے۔ اس کی تشریح کرتا ہوں، بچے پریشان ہو گئے، نہ جی ایسے عشق سے تو باز آئے جس میں قتل ہی ہو جائے۔ قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر آزمائش ڈالتی ہے۔